اور ہاتھ اوپر کیا جاتا ہے. ہاتھ اہل بیت علیہ السلام کے مذہب میں یہ ہے کہ ہاتھ چہرے کے ساتھ لایا جاتا ہے. اللہ اکبر جب آپ تکبیر کہتے ہیں نماز میں, اور جب رکوع کرتے ہیں رکوع سے پہلے اللہ اکبر, ٹھیک ہے نا, سجدہ پہ جانے سے پہلے کھڑے ہو کے سمع اللہ لمن حمدہ, اللہ ہاتھ اوپر کیا جاتا ہے. سجدے میں جاتے ہیں, سجدے سے اٹھتے ہیں, پھر رفع یدین ہوتا ہے, اللہ اکبر استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, اللہ, پھر سجدے میں جاتے ہیں. دوسرے سجدے سے جب اٹھتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں, اللہ اکبر, پھر کھڑے ہو جاتے ہیں, یہ ہاتھ پھر اٹھایا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ اللہ اکبر یہ کہتے وقت ان سب میں سنت یہی اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں رفع یدین کیا جائے. تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ تکبیرۃ الاحرام کہیں گے, تو اس کے بعد حمد پڑھیں گے. سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں, اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا جز ہے, نہیں پڑھیں گے تو نماز باطل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کہہ کر سورہ فاتحہ پڑھیں گے. اگر فرض نماز ہے تو اس کے بعد ایک دوسرے سورہ کو پڑھنا ضروری ہے. اگر فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو پہلے 2 رکعات میں حمد کے بعد دوسرا سورہ, کوئی بھی سورہ قرآن کا لے لیں, قل واللہ احد قل اعوذ برب الناس, یا لمبی سوروں کو لے سبح بسم ربک الاعلی لے لیں, کوئی بھی, اس سے بھی لمبی کسی کو آتا ہے تو پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے. لیکن دونوں رکعتوں, فرسٹ رکعت اینڈ سیکنڈ رکعت میں, نمبر 1 نمبر 2 میں سیم سورہ کو نہ پڑھیں, یہ مکروہ. مگر یہ سورہ قل واللہ احد دونوں رکعتوں میں آپ پڑھ سکتے ہیں. قل واللہ احد کے علاوہ کسی دوسرے سورے کو آپ پڑھیں تو اس میں کراہت ہے, ٹھیک ہے نا. تو اگر مثلا انا انزلنا پڑھتے ہیں, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پہلی رکعت میں, دوسری رکعت میں اس کو نہ پڑھیں, کوئی اور سورہ, والعصر ان الانسان لفی خسر پڑھیں. سورہ جتنے پڑھیں گے اس میں بسم اللہ واجب ہے, سوائے سورہ برات, بسم اللہ نہیں پڑھیں گے تو یہ نماز نہیں, ٹھیک ہے نا. اگر نماز سنت ہے تو اس میں سورہ پڑھنا پہلے 2 رکعتوں میں سورہ پڑھنا فرض ہے, واجب نہیں. لیکن واجب نماز میں پہلے 2 رکعتوں میں سورہ کا پڑھنا ضروری ہے. اگر بھول گئے تو کوئی بات نہیں, بھول گئے تو بھول گئے, رکوع میں چلے گئے, اب یاد آ گئی سورہ نہیں پڑھا تو کوئی بات. پھر رکوع میں جانے سے پہلے اللہ اکبر کہیں گے, اور پھر رکوع میں جائیں گے. رکوع میں کمر بالکل صاف ہونی چاہیے, ہاتھ, اچھا جب قرات کر رہے ہیں نا تو ہاتھ اس طرح, انگلیاں بند اور ہاتھ ران پہ ہونا چاہیے, سنت یہ ہے, ٹھیک ہے. انگلیاں بند اور ہاتھ ران پر سامنے کی طرف, ایسا ہوگا نا, یہ میرا پیر اس طرح, فیس اس طرح. اچھا جب رکوع میں جائیں گے تو رکوع ہاتھ انگلیاں کھول کے گھٹنے کو اس طرح گھٹنے پہ رکھیں گے, اور کمر بالکل راست ہونی چاہیے. جب بالکل ساکن ہو گیا بدن, اب موو نہیں کرے, تو پھر رکوع کا ذکر کریں, سبحان ربی العظیم و بحمدہ. ایک دفعہ کہتے ہیں کافی ہے, 2-3 دفعہ کہتے ہیں بہتر ہے, 5 دفعہ کہتے ہیں بہتر ہے, 7 دفعہ کہتے ہیں اس سے بہتر, ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ نماز میں جہاں بھی اللہ کا کوئی بھی ذکر کریں وہ چاہیے, رکوع میں, سجود میں, یا غیر رکوع سجود میں, جو بھی آپ اللہ سے کسی بھی زبان میں, اردو زبان میں, پشتو, اللہ سے کوئی راز و نیاز کریں نا, کہ اللہ تو میرا رب ہے, عربی میں کہہ دیں انت رب, یا پنجابی میں کہہ دیں, یا بلوچی میں کہہ دیں, یا بنگالی میں کہہ دیں کہ اللہ تو میرا خدا ہے, تو میرا رب ہے, میرے گناہوں کی بخشش کرنا. جو بھی راز و نیاز نماز میں اللہ سے کیا جائے وہ جائز ہے. اللہ سے حاجت مانگنا, دعا کرنا, ٹھیک ہے. اچھا رکوع میں بھی آپ اللہ سے اپنی حاجت مانگ سکتے ہیں, درود بھیج سکتے ہیں, اللہم صلی علی محمد. جب رکوع سے کھڑے ہو گئے تو کہیں گے سمع اللہ لمن حمدہ, ہاتھ اوپر کہیں اللہ اکبر, ہاتھ نیچے لیں گے, پھر سجدے میں چلے جائیں. سجدے میں واجب یہ ہے کہ آپ کے 7 رکن زمین کو لگے, 7 رکن, وہ کیا ہے, ماتا, 2 ہتھیلی, یہ 3 ہو گئے, 2 گھٹنے, 5, اور 2 پیر کے انگوٹھیاں, پیر کے انگلیاں, یہ